یاد رکھیے زندگی جو ہے یہ مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی برکت ہے کہ تو اگر 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، تو تجھے پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ تھوڑی بات نہیں۔ اور فرمایا رات کو سوتے ہوئے جو شخص 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، پڑھتے ہوئے سو جاتا ہے، اعمال کی جانب متوجہ فرمایا، پڑھتے ہوئے جو آدمی سو جاتا ہے، اتنی اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے 10 دفعہ سورۃ اخلاص رات کو پڑھتے ہوئے سو جانا۔ نبی علیہ السلام نے اعمال کی جانب متوجہ فرمایا۔ تو میرے دوستو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہم دنیا کی جو زندگی ہے اس کی جانب دوڑ رہے ہیں، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ یہاں اوکھی سوکھی گزر جائے گی۔ جو جھونپڑیوں میں پڑے ہوئے زندگیاں گزار رہے ہیں، سردیاں اور گرمیاں گزار رہے ہیں، وقت ان کا بھی گزر رہا ہے۔ جو بنگلوں اور محلات میں اپنے وقت کو گزار رہا ہے، وقت اس کا بھی گزر رہا ہے۔ جو وزیر اعظم ہے اس مسند پہ بیٹھ کے زندگی گزار رہا ہے، اس کا وقت بھی گزر رہا ہے۔ جو اسیر اعظم ہے، قیدی ہے سب سے بڑا، دنیا کا سب سے بڑا قیدی، جس کی زندگی اذیت والی ہے، وقت اس کا بھی گزر رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو، جو آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی میں جس کو پھٹکار مل گئی، جس کو مار مل گئی، جس کو نعمتیں مل گئیں، جس پر فضل ہو گیا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ پھٹکار والوں پر ہمیشہ پھٹکار ہوگی۔ اب تو یہی کہتے ہیں نا، موت آ جائے۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا کہ اتنی تنگ آ چکا ہوں یہاں کا، کہنے لگا مجھے اتنی تنگ آ چکا ہوں، قاری صاحب موت مانگنا جائز ہے؟ یہ 3 4 5 دن پہلے مجھے کسی نے کہا، نوجوان، موت مانگ رہا ہوں، موت مانگنا جائز ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا تنگ آ چکا ہوں زندگی سے۔ میں نے کہا کہ اگر خودکشی کر لی تو یہ زندگی، اس زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، تجھے سکھ بظاہر مل جائے گا، لیکن خودکشی کرنے کے نتیجے میں موت کے آنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، وہاں تو راحت کا سوال ہی نہیں ہے، وہاں کدھر جائے گا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ دوستو، آخرت کی تیاری کریں۔